अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज है 27 दिसंबर। जमहूरियत के लिए यकीनन एक स्याह दिन है। वैसे तो मैं बरह रास्त बात शुरू किया करता हूँ, लेकिन आज टॉपिक्स तीन हैं जिनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। एक तो हम आज बात करेंगे यकीनन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13 साल कबल होने वाली शहादत पर। लेकिन मोहतरमा की शहादत पर तो सभी बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा इस शहादत के साथ मुंसलिक उन गुमनाम सिपाहियों की जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ ही शहीद हुए, लेकिन उनको कोई पूछने वाला और उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। क्यों है ऐसा, इस पर बात करेंगे। और वो कौन है छोटे नाम के बड़े इंसान, उसके बारे में आपको तफसील बताएंगे। और दूसरा जो एक लहर है कोविड की सेकंड लहर, उसमें जो तशवीशनाक खबर आई है बरतानिया से कोविड की नई किस्म की, वो नई किस्म क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ तफसील। और तीसरी बात है पीडीएम की, जिसके बारे में पीटीआई के सपोर्टर्स इस बात पर बहुत खुश हैं कि शायद ये इत्तेहाद नाकाम हो गया। अगर वो नाकाम हो भी गया है, उनकी खुशहमी को दुरुस्त तस्लीम कर लें तो इसके मुस्तकबिल में क्या असरात हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, 13 साल कबल जब बेनज़ीर भुट्टो पूरे जोश और जज्बे और अज़्म के साथ लियाकत बाग में ये ऐलान कर रही थी कि मैं इस मुल्क को पाक करूँगी दहशत गर्दी से और मैं लहराऊँगी सवात पर पाकिस्तान का झंडा, और उस जो जो जलसा था, वो जो माहौल था, वो पहले से ही बहुत खौफज़दा किस्म का माहौल था। क्योंकि एक बात ये खुफिया ज़राए से फैला दी गई थी कि आज बहुत बड़े साने का ख़तरा है और दहशत गर्दी का ख़तरा है। और ये बात अंदर खाने सिर्फ जलसे में शरीक साफ़ियों और पार्टी वर्कर को ही पता नहीं थी, बल्कि रात 1:30 बजे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी ये मैसेज दिया गया था कि बहुत शदीद ख़तरा है और कुछ लोग आपको मारना चाहते हैं। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने यह ख्याल किया कि शायद उन्हें जमहूरियत की शरह पर गामजन होने से रोकने के लिए डराया जा रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर आपको मालूम है उन दहशत गर्दों का, तो आप उन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं कर सकते, करते क्यों नहीं हैं। जिस पर उन्हें जो एक अजीब व गरीब जवाब दिया गया, वो फिर कभी सही। इस वक्त सूरत हाल जो आज 27 दिसंबर के रोज़ है, वो ये है कि 13 साल कबल बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। उन्हें उनकी मौत तो सर पर माथे पर लगने वाली गोली से हुई, लेकिन साथ ही एक धमाका भी हुआ। और उस धमाके में जो गाड़ी के इर्द गिर्द, बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी के इर्द गिर्द जो जाले बीबी की मोहब्बत में और अपने जुनूनीपन में नारेबाजी कर रहे थे, जैसा कि वो हमेशा हर ऐसे मौके पर जब वो अपने लीडर को देखते हैं तो जज्बात से बेकाबू होकर किया करते थे, उन्होंने वो नारेबाजी शुरू की। और उन नारों का जवाब देने के लिए बेनज़ीर भुट्टो भी उनसे पीछे नहीं रही और तमाम ख़तरात को दरगुजर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए वो गाड़ी की छत का शीशा खोलकर गाड़ी में खड़ी हो गई। जो इनका चेहरा बाहर आया, उन्हें गोली लगी माथे में और वो वहीं शहीद हो गई। और उसके चंद ही सेकंड में गाड़ी के करीब एक खुदकुश बम्बार ने आकर ख़ुद को उड़ा लिया। और उस धमाके के नतीजे में गाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोग जो भी उस रेंज में थे, वो भी शहीद हो गए। और वो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो गुमनाम सिपाही जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अब तक है। इसको ख़त्म किए जाने की तमाम तर इस्टेब्लिशमेंट की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। भुट्टो को फांसी चढ़ाया जाता है तो बेनज़ीर आ जाती है, बेनज़ीर को शहीद किया जाता है तो बिलावल आ जाता है। और अब बिलावल और मरियम आज फिर उस जमहूरियत के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए बेनज़ीर के मज़ार पर पहुंच चुके हैं। तो नाज़रीन, बेनज़ीर की बात तो सारा पाकिस्तान ही कर रहा है, हर बड़ा छोटा कर रहा है, सब उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं, होनी भी चाहिए। बहुत अजीम, बहुत बड़ी लीडर थी। उन्होंने दुनिया में भी नाम और इज़्ज़त कमाई और आखिरत में भी अल्लाह ताला उनका वक़ार बुलंद करे और उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे। लेकिन मैं बात करूँगा उन कारकुनों की जो उस धमाके में शहीद हो गए।
ان کی کل تعداد جو حساب کتاب لگا اب تک 23 بنتی ہے، جس میں سے 10 کا تعلق تو راولپنڈی سے تھا۔ وہ جو 10 جن کا تعلق راولپنڈی سے تھا، وہ راولپنڈی کے نہ صرف قریبی لیاقت باغ کے قریبی علاقے میں کے رہنے والے تھے، بلکہ پی ایس ایف کے رہنما بھی تھے، جن میں آصف سمر، راجہ حبیب، راجہ امین، جمیل مغل، مختار احمد، نذیر بٹ، رفیق رضا المعروف کالا کان شامل تھے۔ ناظرین، یہ وہ نام ہیں جن کی شناخت ہو سکی۔ 13 میں سے یہ 10 لوگ جو ہیں، ان کے گھروں میں بھی ہر سال 27 دسمبر کو ماتم ہوتا ہے، لیکن کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ شروع میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کو پوچھا بھی گیا اور امداد بھی دی گئی، لیکن اس کے بعد کوئی ان کو نہیں پوچھتا۔ جو باقی نام تھے وہ لوگ تھے جو شاید جن کا تعلق سندھ سے رہا ہو، اور وہ بی بی کی پرسنل سیکیورٹی میں شامل ہونے کی وجہ سے گاڑی کے بہت قریب اور بہت ارد گرد تھے، جن کے اسی وقت پرخ سے اڑ گئے اور وہ شناخت بھی نہ کیے جا سکے۔ ہم نہ صرف ان کی بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بلکہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ان گمنام سپاہیوں کو بھی یاد رکھے گی۔ ناظرین، کووڈ کا زمانہ چل رہا ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسوں کے دور میں تو بہت شور تھا، لوکل کنونشنل میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، کہ کرونا آ گیا، کرونا پھیل گیا، جلسے روک دیے جائیں، جلسوں سے کرونا نے تباہی پھیر دینی ہے۔ اتنی ہلاکتیں ہو گئی اور اتنے مریض سامنے آ گئے، لیکن یوں ہی پی ڈی ایم کے جلسوں کا عمل مکمل ہوا۔ کرونا کا زور بھی خبروں کی حد تک ٹوٹ گیا۔ اب آپ کو نیشنل اور کنونشنل میڈیا پہ نہ کرونا کی اتنی شدت سے خبر ملتی ہے، نہ اس میں مبتلا لوگوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور نہ شہادتوں کی۔ لیکن سردی ابھی عروج پر ہے اور کرونا اپنے پیک پر ہے، اور صرف وہی کرونا پیک پر نہیں ہے، بلکہ برطانیہ میں کرونا کی ایک نئی قسم آئی ہے، دریافت ہوئی ہے، اور وہ اس قسم میں جو اور تو کوئی خطرناک بات نہیں ہے، اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کی یہ نئی قسم جو ہم نے اب تک اس سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز لیے تھے، ان سب پر حاوی ہو چکی ہے۔ یہ کرونا جو ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو فوری طور پر منتقل ہو جاتا ہے، اور جو پہلی لہر تھی اس میں خطرناک بات یہ تھی کہ کرونا کا پتہ چلتا تھا جا کے 1 ہفتے کے بعد کہ فلاں آدمی کو کرونا ہے، اور 1 ہفتے تک وہ خود کیریئر ہوتا تھا اور باقی سب کو پھیلا چکا ہوتا تھا۔ لیکن جو برطانیہ میں یہ والی لہر ہے، یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو فوراً منتقل ہو جاتی ہے، اور اگر کسی نے ماسک پہنا بھی ہوا ہے، سینیٹائز کیا بھی ہوا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو منتقل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن میں برطانیہ میں کرونا کے ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دوسرے دن یا تیسرے دن اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ یہ اس قدر خطرناک نہیں ہے، لہر طاقتور کرونا نہیں ہے جتنا شروع میں آیا تھا اور سیکنڈ لہر میں تھا۔ یہ اس سے نسبتاً کمزور ہے اور کیوریبل ہے، اور اس پر جو یہ تاثر پایا جا رہا تھا کہ شاید یہ نئی قسم ہے تو جو اب تک 1 سال میں ویکسین ریسرچ کر کے بنائی گئی ہے وہ انفیکٹو ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، وہ افیکٹو ہی رہے گی۔ ویکسین آنے اور لگنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی مرض سے نجات دے گا۔ لیکن ضروری تھا کہ چونکہ یہ قسم ایسی ہے کہ تمام تر ایس او پیز کے باوجود یہ منتقل ہو جاتا ہے، اس لیے برطانیہ پر سفری پابندیاں لگائی جائیں۔ لہٰذا برطانیہ سے لوگوں کے آنے پر اور برطانیہ جانے پر فوری طور پر یہ پابندی اسی بنیاد پر لگائی گئی ہے، اسی وجہ سے لگائی گئی ہے کہ یہ کرونا جو تیزی سے پھیلتا ہے یہ برطانیہ تک ہی محدود رہے اور باقی دنیا میں آگے نہ جائے۔ کرونا کی وہ قسم جو ایک سے دوسرے کو تمام ایس او پیز کے باوجود بھی لگ جاتی ہے۔ تو ویکسین آ گئی ہے، ویکسین کا ٹرائل مکمل ہو گیا ہے، ویکسین لگنی شروع ہو گئی ہے۔ اگلے چند ماہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم کرونا سے نجات نہیں تو تحفظ ضرور حاصل کر پائیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں پی ڈی ایم کی جانب۔ پی ڈی ایم
کے بارے میں بہت پی ٹی آئی کے سپورٹر خوش ہیں کہ اتحاد ٹوٹ گیا اور مولانا برسی میں نہیں گئے، بے نظیر بھٹو کی اور استعفے نہیں آ رہے۔ تو صورتحال یہ ہے ناظرین کہ جب تحریکیں چلتی ہیں اور وہ بھی اتنی بڑی تحریک اور جس میں جماعتیں بھی 11 ہوں، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک پیس پہ چلی اور سپر ایکسپریس کی طرح آگے اسی سپیڈ سے بڑھتی چلی جائے گی۔ اس میں کہیں موڑ بھی آئے گا، کہیں ٹھہراؤ بھی آئے گا، کہیں ڈاؤن بھی آئے گا، پھر وہ کہیں دوبارہ طاقت بھی پکڑ سکے گی۔ آپ کو یاد ہوگا جناب عمران خان صاحب نے جب اپنی تحریک چلائی اور مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا اسلام آباد کے، تو وہ اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کرنے میں ٹوٹل ناکام ہو چکے تھے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب وہ 120 دن کا بھرپور دھرنا دینے کے بعد اے پی ایس میں ہونے والے واقعے کے بعد نکل گئے تھے دھرنے سے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اب شہروں میں لاک ڈاؤن کریں گے۔ اور جب انہوں نے اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو حکومت نے اپنی حکمت عملی سے وہ لاک ڈاؤن ناکام بنا دیا تھا۔ اس کو ناکام ہوتے دیکھ کر چونکہ پوری اسٹیبلشمنٹ بھی اور دیگر ادارے بھی ان کے ساتھ تھے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اعلان کیا کہ ہولڈ یور ہارسز، اور ادھر سپریم کورٹ آئے اور ہم فیصلہ کریں گے، اور پھر وہ جو بھی ہوا وہ فیصلہ ہوا۔ اس صورتحال میں ابھی جب کہ پی ڈی ایم اپنی تحریک کو لے کر آگے چل رہی ہے، جلسوں کا عمل مکمل ہوا ہے اور مریم نواز پرعزم ہیں اور باقاعدہ یہ اعلانات کر رہی ہیں کہ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی اور لانگ مارچ سے پہلے ہی حکومت گر جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ محض ایک سیاسی بیان ہی ہو، لیکن ظاہر ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان کا حق ہے کہ جو ان کا پلان ہے وہ اس سے اپنے سپورٹرز کو آگاہ کرتی رہیں۔ جہاں تک سینٹ الیکشن اور ضمنی الیکشن لڑنے کے اعلان کا تعلق ہے، تو وہ ایک سیاسی حکمت عملی پیپلز پارٹی کی ہے۔ اس لیے ہے کہ اگر اس وقت تک حکومت نہیں گرتی اور حکومت سینٹ اور ضمنی الیکشن کا اعلان کرتی ہے تو وہ یہ الیکشن ضرور لڑیں گے۔ اس کا بائیک آؤٹ کرنا کا مقصد تو یہ ہے کہ حکومت کو کھلا میدان دے دیا جائے۔ وہ الیکشن لڑیں گے، وہ سینٹ میں دوبارہ آئیں گے، وہ ضمنی الیکشن میں اپنی سیٹیں دوبارہ ریٹین کریں گے اور پھر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم جو ہے اس نے حکومت کی سپورٹ کا یا پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اگر ہم یہ فرض کر لیں جیسے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر یہ تصور کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ناکام ہو گئی ہے اور اب پی ٹی آئی کے لیے کھلا میدان ہے، تو مبارک ہو انہیں۔ وہ صرف یہ بتا دیں کہ کیا پی ڈی ایم کی ناکامی پاکستان تحریک انصاف کے جو حکومت ہے اس کے جو سربراہ ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کا جو اعلان ہے اس کے اعلان کے اثرات کو زائل کر سکے گی؟ کیونکہ اب تک تو جو بھی پیپلز پارٹی کے سپورٹر تھے، پولیٹیکل ورکر بھی اور اینکرز بھی، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان کی پالیسی بہت صحیح سمت میں جا رہی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے بتدریج، اور مشکل وقت گزر چکا ہے اور اب 3 سال کے بعد خوشگوار وقت شروع ہونے والا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ 3 سال شروع ہونے سے 6 ماہ پہلے وزیر اعظم کے اس اعلان نے کہ ان کی تیاری ہی نہیں تھی، اور تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا، نہ صرف پی ٹی آئی کے سپورٹرز بلکہ اینکرز کے اس سارے مفروضے پر پانی پھیر دیا ہے جس کے تحت ریاست مدینہ تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور معیشت تقریباً اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی اور عوام کے اچھے دن آئے ہی چاہتے تھے۔ تو کیا پی ڈی ایم کی ناکامی، صرف پی ڈی ایم کی ناکامی اس بات کی دلیل ہوگی کہ معیشت بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی بھی منصوبے کے واپس اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی، اور بے روزگار عوام کو روزگار مل جائے گا؟ جن لوگوں کا روزگار گیا تھا ان کو روزگار اگر واپس نہ بھی ملے تو جو نئے نوجوان ہر سال آ رہے ہیں یونیورسٹیوں سے اپنی ڈگریاں ہاتھوں میں تھامے، وہ آئندہ روزگار حاصل کر پائیں گے؟ ناظرین، میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات یہ بتاؤں کہ نئے روزگار پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شرح نمو ترقی کی جو ہے وہ کم از کم 5.46 سے اوپر ہو، اور یہ شرح نمو نواز شریف دور میں 5.8 تک تھی، چاہے آپ اس کو جعلی اعداد و شماری کہیں، اگر جعلی اعداد و شماری بھی کہیں 5.8 نہیں بھی تھی تو 5.2 سے یقیناً اوپر تھی۔ اور یہ سی پیک صرف ایک روڈ کا نام نہیں تھا،
गवादर से तोरखम तक, इसमें 23 दीगर मंसूबे और इंडस्ट्रियल जोन्स शामिल थे जिनकी डेवलपमेंट होना थी, और ये 2022 तक ये सारे तरक्याती मंसूबे जिनमें इंडस्ट्रियल जोन और दीगर मंसूबे शामिल हैं प्रोजेक्ट, वो मुकम्मल होना था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब वो बैक वक्त चल रहे होते तो कितना उसमें चाइनीज़ पैसे से ही वो फॉरेन एक्सचेंज भी आया होता और प्रोजेक्ट बन रहे होते, और मुल्क की इंडस्ट्री जो लोकल इंडस्ट्री है वो किस बूम के साथ चल रही होती है, और कितना रोज़गार और बड़े अच्छे तनख्वाहों का रोज़गार आवाम को मैसर होता। क्या PDM की नाकामी से वो सूरत हाल बहाल होने जा रही? वो CPEC जिसको बिल्कुल कचरे की चाल पे लाकर सिर्फ 1 करोड़ तक महदूद कर दिया गया, और बाकी सारे प्रोजेक्ट ना सिर्फ बंद हैं बल्कि कई मंसूबों के का सामान और दूसरी चीज़ें चाइनीज़ उठा के वापस भी चले गए हैं। एक तरफ खान साहब ये लोगों को बहुत खुश कुन ऐलानात सुना रहे हैं कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो खसारा ख़त्म हो गया और सरप्लस में जा रहा है, चलिए। तो फिर जो सऊदी अरब ने अपना कर्ज़ वापस मांगा, वो आपने उस करंट अकाउंट में से निकाल कर क्यों दिया, और चाइना से क्यों नहीं दिया? करंट अकाउंट में से वो पैसे क्यों नहीं दिए, और बगैर सूद का कर्जा चाइना से 14% पर सूद पर लेकर सऊदीया को क्यों वापस किया गया, और वो 14% जो सूद है वो आप कहाँ से कमा के देंगे? PDM की तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो, अवाम को, एक आम आदमी को PDM की तहरीक से गर्ज नहीं है, उसको इस चीज़ से गर्ज है कि क्या उसके घर में चूल्हा जलना शुरू हो जाएगा, क्या उसके घर की गैस पूरी हो जाएगी, क्या उसके घर की रोटी पूरी हो जाएगी। देखते हैं आगे PDM आवाम को लेकर आगे चलती है और उन्हें ये चीज़ें दिलाती है या नहीं, या PDM नाकाम होने की सूरत में वज़ीर आज़म आवाम को उनकी इन तकलीफ़ों से निजात दिला पाते हैं या नहीं। ये तो वक्त बताएगा। उस वक्त तक जो भी अपडेट होगी और नई सूरत हाल होगी और नई खबरें होंगी, उससे हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए इसी के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।